بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی۔ مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ ہے جن کی خاک پا رخ مہ پر لگی ہوئی، ہے جن کی خاک پا رخ مہ پر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی۔ ہے جن کی خاک پا رخ مہ پر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی۔ اور شاہ امم لٹائے چلے جا رہے ہیں جام، پیاسوں کی بھیڑ ہے سرے کوثر لگی ہوئی۔ قربان اے خیال رخ مصطفیٰ تیرے، رونق ہے ایک ذہن کے اندر لگی ہوئی۔ یاد رسول پاک سے ہر آنکھ تر رہے، اشکوں کی ایک سبیل ہو گھر گھر لگی ہوئی۔ تکتے ہیں جس کو شمس و قمر رات دن نصیر، تکتے ہیں جس کو شمس و قمر رات دن نصیر، اپنی نظر بھی ہے اسی در پر لگی ہوئی۔ کہ جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ عشاق رسول کا جھرمٹ ہے، آقا علیہ السلام کا ذکر ہے، اور عشاق رسول پروانہ وار جس طرح ایک شمع کے گرد پروانہ طواف کرتا ہے، اس طرح آج کی اس محفل میں عشاق رسول جلوہ گر ہیں۔ میں سب آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایسے موقع پر کہ جہاں لٹرلی دل دھرنے کی جگہ نہ ہو، وہاں لوگ دلوں میں محبت رسول سمائے ہوئے بڑی محبت، بڑے عشق کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت ہر خلوص سے آنے والے کو بے بہا برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ عمر بھائی اور ان کے اہل خانہ، بالخصوص ان کے والد گرامی کو، تمام گھر والوں کو میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جشن منایا ہے۔ وہ نہیں بھولے کہ آقا کا جشن منانا ہے، جس کا جشن منا رہے ہیں وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے کہ ہر سال جب یہ ایام آئیں ہم آقا کی میلاد کی محفل سجا کر بیٹھیں اور پوچھیں فلاں کی محفل، فلاں کی محفل۔ یہ منظوری وہاں سے ہوتی ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی رسم ہے، کوئی رواج ہے، یہ ہر سال آئے تو ہم نے ایسے کرنا ہے۔ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ جو دل سے آقا علیہ السلام کی ولادت کا جشن مناتا ہے، اللہ رب العزت اسے بے بہا برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت میں اکثر ان ایام میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارے وہ نوجوان
کہ جن میں سے کسی نے اگر ایک نے بھی وہ سن نہیں رکھی ہے تو وہ بھی سن لے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت کے دن یہی تذکرہ کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ تمہیں معلوم ہے آج محمد الرسول اللہ کی ولادت ہوئی تھی۔ خوشی سے خوشی منا رہے تھے، گھر والوں کو بتا رہے تھے کہ آج ہی کا دن تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آقا کریم نے سن لیا، دروازے سے اندر داخل ہوئے، مسکرائے، فرمایا چچا عباس آپ نے میری ولادت کا ذکر خوشی سے کیا ہے، خدا کی عزت کی قسم قیامت کے دن آپ کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا کے چاہنے والے حضور کا میلاد محبت سے خلوص سے منائیں، جس کا میلاد منائیں اس کو خبر نہ ہو۔ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ تمام روایات ملتی ہیں۔ تابعین، تبع تابعین، ملائیشیا، انڈونیشیا، ایشیا، افریقہ، امریکہ چلے جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پاکستانی اور انڈینز رہنے والے ہیں وہاں آقا کا میلاد منایا جاتا ہے۔ انڈونیشیا کی میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے یوٹیوب پر، میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے، رات ہوتی ہے تو وہ دیے جلائے ہوئے، جھنڈے اٹھائے ہوئے، سبز رنگ کے لباس پہنے ہوئے چاروں اطراف سے ایک پہاڑ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور صدا ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہوئے آتے ہیں۔ اس بات پر یقین بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارا یقین کتنا ہے، جس کا جتنا یقین ہے اس کو اتنی برکتیں ملنے والی ہیں۔ محبت سے ایک مرتبہ نعرہ لگائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں آغاز ہی ایک مناظرے سے کر رہا ہوں، میں نے ابھی پچھلے دنوں یہ پڑھنا شروع کیا ہے۔ یہ مناظرہ ایک میلاد ماننے والے، منانے والے اور ایک نہ ماننے والے کے درمیان ہے۔ یہ آپ کی اور میرے دل کی آواز ہے۔ لاہور کے ایک شاعر نے لکھا ہے، علامہ صاحب تشریف فرما ہیں اور دیگر سمجھنے والے احباب تشریف فرما ہیں، اس لیے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ محبت سے سماعت کیجیے گا کہ عاشقو آؤ سناؤں تم کو میں ایک واقعہ۔ ایک دن محفل میلاد سے میں گھر چلا، راستے میں روک کر ایک معترض کہنے لگا، محفل میلاد کو تو کیوں مناتا ہے بتا؟ طنزیہ لہجے میں پھر وہ کھول کر اپنی زبان مجھ سے یہ کہنے لگا، لکھا ہوا ہے یہ کہاں؟ میں یہ بولا شان مجھ سے مصطفیٰ کی اب سنو، بند اپنے ذہن کے سارے دریچے کھول دو، آیت قرآن ہے یہ ترجمہ مجھ سے سنو، اور اپنے رب کی نعمت کا بہت چرچا کرو، نعمت رب العلا ہے مصطفیٰ خیر البشر، اے خدا کے بندے رب کی نعمتوں کا شکر کر۔ پھر وہ بولا شرک ہے میلاد یہ کرنا تیرا، میں یہ بولا شرک کا اس سے نہیں کچھ واسطہ، ہے بخاری میں رسول پاک کا قول مبین، شرک کا کچھ خوف مجھ کو اپنی امت پر نہیں، یا تو پھر اب مصطفیٰ سے اپنا ناطہ توڑ دے، یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا چھوڑ دے، یا تو اب مصطفیٰ سے اپنا ناطہ توڑ دے، یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا چھوڑ دے۔ بات سن کر وہ میری سوچ کر کہنے لگا، پھر سوالوں کا نیا ایک جال وہ بننے لگا، جشن آمد پر لگائے جھنڈے
یوں کس نے کیا میں یہ بولا ان کی آمد سے ہے جاری سلسلہ نصب جھنڈے کر دیے جبریل نے سن لے ذرا ایک مشرق ایک مغرب ایک مکان آمنا تل ملا کر منہ بنا کر پھر کیا اس نے سوال کوئی تو دکھلاؤ مجھ کو جشن آمد کی مثال میں یہ بولا علماء کے لیے میں یہ بولا کھول قرآن سورہ یونس نکال گر تجھے کر دے میسر فضل و رحمت ذوالجلال خوب کر پھر رب کی رحمت کی خوشی اے بد یقین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں یہ بہت طویل مناظرہ ہے میں نے اسے مختصر کر دیا ہے اور یہ آخری بند جس میں آپ کو بھی بڑی محبت سے شریک ہونا ہے اور جذبے کے ساتھ شریک ہونا ہے اور یہ مل کر میرے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس نے آخری سوال کیا اور شاعر نے آخری جواب دیا اور وہ جواب کیا تھا اور سوال کیا تھا کہ ہو گیا خاموش میری بات جب اس نے سنی پھر کہا کہ بات ایک مجھ کو بتا دے آخری کب تلک چلتی رہے گی عید میلاد النبی کب تلک چلتی رہے گی عید میلاد النبی محرم آئے میلاد سفر آئے میلاد ربیع الاول آئے میلاد ذی الحج آئے میلاد ربیع الثانی آئے میلاد یہ میلاد منانے والے سارا سال میلاد مناتے رہتے ہیں وہ پریشان ہو گیا کہتا ہے کب تلک چلتی رہے گی عید میلاد النبی میں یہ بولا پوچھتے ہو کب تلک ہے یہ خوشی آ مدثر سے تو نغمہ سن رضا کا اور جھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا اپنے ہاتھوں کو پرچم بنا کے کہیں حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس بجیب کے قلعے گراتے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم تمام پھول شگفتہ چمن میں رہتے ہیں میرے حضور گناہ کے بدل میں رہتے ہیں اور منافقوں میں کہاں لطف ذکر مصطفی ارے یہ بد نصیب ہمیشہ جلل میں رہتے ہیں تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے سارے پڑھے اور میں دعا دیتا ہوں کہ جو ہاتھوں کو اٹھا کر اس شعر کو پڑھے اس جذبے کا اظہار کرے مولا قیامت تک اس کی نسلوں میں میلاد منانے والے پیدا کرنا محبت سے حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم تک جھنڈے ہیں وہ جھنڈوں کو لہرا کر اور جسے اللہ نے ہاتھ دیے ہیں وہ ہاتھوں کو لہرا کر پڑھے حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا
حشر تک ڈالیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے پیدا اسے مولا کی دوگش تک ڈالیں گے پیدا اسے مولا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم اور مجھے یقین ہے کہ ان اشعار کو مجھے کسی کو کہنا نہیں پڑے گا وہ خود اپنے جذبے کا اظہار کرے گا کہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ تک ڈالیں گے پیدا اسے مولا کی دوگش تک ڈالیں گے پیدا اسے مولا کی دوگش تک ڈالیں گے ہم پیدا اسے مولا کی حشر تک ڈالیں پیغام طرف باد بہاری آ گئی سلسبیل رحمت و الطاف باری آ گئی قسمت عالم سنور جانے کی باری آ گئی صاحب ختم نبوت کی سواری آ گئی اور اوج گردوں پر مقدر کا ستارہ آ گیا آمنہ کی گود میں ایک ماہ پارا آ گیا حشر تک ڈالیں گے غم پیدا اسے مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے غم پیدا اسے مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے انہی اشعار کے